بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منگل کے روز بھارت کی مقبوضہ کشمیر جو ہے، بلکہ مقبوضہ کشمیر وہی ہے، یہ تو آزاد کشمیر ہے یا گلگت بلتستان ہے، ہمارے پرکھوں کی سرزمین کے بھی ٹکڑے ہو گئے۔ تو مقبوضہ کشمیر کے والی وادی کے اندر جس طرح پہلے حملہ ہوا تھا، اور اس حملے کے نتیجے کے اندر یہ پلوامہ اٹیک ہوا تھا نا پہلے، ہاں، تو اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ اٹیک جو ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت بھی پاکستان کے خلاف ایک محاذ کھولا گیا تھا، اور اس محاذ کے نتیجے کے اندر پھر فیبروری ہوا تھا، اور اس فیبروری کے اندر پھر ہم نے کہا تھا کہ بیٹا چلو پہلے سیکھ کے آؤ، تو پھر ہم نے وہ بچہ بھی ان کا جو تھا نا ابھینندن، وہ چائے شائے پلا کے اس کو رخصت کیا تھا۔ بھائی وہ اگر کوئی اس طرح کا کوئی پنگا لینے کا شوق ہو تو دھیان سے آئیے گا، ابھی رافیل نہیں پہنچا انڈیا کے پاس۔ لاسٹ ٹائم مودی صاحب کو کہنا پڑا تھا کہ رافیل ہوتا تو پھر میں دیکھتا، ٹھیک ہے، تو بھائی ابھی رافیل پہنچا نہیں ہے، اس لیے ذرا دھیان سے آئیے۔ تو خیر اب پھر ایک اٹیک ہوا ہے جی بھارتی مقبوضہ کشمیر کے اندر، نہ اس وقت وہ ثابت کر چکے تھے، اور اس وقت ریاستی گورنر نے بھارت کے منہ کے اوپر چپیڑ ماری تھی، یہ کہہ کے کہ جناب یہ ہم نے انہیں کہا تھا کہ ان کو جہاز پہ بھیجیں، لیکن انہوں نے نہیں بھیجا، تو نتیجے کے طور پہ یہ ہو گیا، اب بھی یہی ہے۔ اور یہ خاص طور پہ جو نائب صدر ہیں جن کی شادی ہوئی ہے انڈیا میں، وہ اور یہ وائٹ سپریمسٹ کا نمائندہ ہے، یہ جو نائب صدر ہے اس وقت امریکہ کا، اور بڑا انتہا پسند ہے، ایکسٹریمسٹ۔ جب ٹرمپ اس کو رکھنے لگا، ٹرمپ نے نائب صدر رکھنا تھا، تو کسی نے کہا کہ دیکھو اگر یہ تم سے ذرا تھوڑا سا ماڈریٹ ہوا تو تمہیں ہٹانے والے تمہیں اس لیے بھی پھڑکا دیں گے کہ جناب چلے کوئی ماڈریٹ بندہ آ جائے گا، تو اپنے سے انتہا پسند رکھو تاکہ وہ ڈریں کہ اگر تمہیں ہٹایا جائے تو یہ آ جائے، ہٹایا گیا تو یہ آ جائے گا، اس لیے پھر اپنے سے زیادہ بونگا اور بخیل اور ایکسٹریمسٹ رکھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ ہے، لیکن وائٹ سپریمسٹ کا نمائندہ جو ہے اس نے شادی جو ہے وہ ایک انڈین خاتون کے ساتھ کی ہوئی ہے، اور اس میں سے بچے بھی ہیں جنہوں نے مودی دوریاں دے رہے ایسے آج کل۔ تو ان لوریوں کے دوران آپ کو پتا ہے کہ منافقت کے اندر تو ان کا کوئی مقام نہیں ہے نا، بہت آگے ہیں یہ جو بی جے پی والے پوجیت جو ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہاں پہ فالس فلیگ آپریشن کر دیا۔ میں کیا کروں بھائی، ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے اس وقت فالس فلیگ آپریشن، انڈین فالس فلیگ آپریشن۔ انڈیا نے وہ اٹیک پہلے کرنے کے لیے اس کے لیے منظر نامہ بنایا۔ اب بھائی اتنے ہائیلی سینسٹیو لوگ تھے، اسرائیل سے آئے ہوئے تھے، وہاں پہ قتل و غارت گری کر کر کے ان کے ذہن سن ہو چکے تھے، یہاں پہ وہ عیاشی کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ آپ انہیں اگر آپ نے اس کو لے کے ہی جانا ہے کشمیر کی سیر کروانے کے لیے، تو سری نگر کی ایئرپورٹ کے اوپر سارے جہاز اتر جاتے ہیں، انہیں جہاز میں لے جائے، نہیں، وہ ان کو بسوں میں لے جا رہے تھے، تو پھر خود ہی پہلے چیک کیا، تصدیق کی کہ ان کے پاس اسرائیلی قومیت ہے، تو پھر ان کو جناب موقع کے اوپر ڈھاس کر دیا گیا۔ اور اب تک بھارت کی اپنی رپورٹنگ کے مطابق جو اس کے میڈیا کو پریس ریلیزیں جاری ہو رہی ہیں، اس کے مطابق 28 اسرائیلی جو ہیں وہ ہم تو جہنم واصل ہی کہیں گے، جہنم واصل ہو چکے، اور 8 کے قریب ابھی جان کنی کے مراحل میں ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارا بھائی ریاست پاکستان کا یا خاکسار کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ سویلین کی جانیں نہیں جانی چاہیے، بالکل اس طرح نہیں جانی چاہیے جس طرح کے میرا مت، اس طرح بھی نہیں جانی چاہیے جس طرح اسرائیل میں جا رہے ہیں، اور ایسے بھی نہیں جانی چاہیے جس طرح کے یہاں پہ ہو رہا ہے۔ لیکن جناب جیسے ہی یہ اٹیک ہو گیا، تو جس طرح پی ٹی آئی نے 8 فروری کو دھاندلی کا بیانیہ پہلے سے تیار کر کے رکھا تھا، پوسٹیں پہلے سے تیار کر کے رکھی ہوئی تھیں، ویڈیوز پہلے سے تیار کر کے رکھی ہوئی تھیں، اور وہ شام 6 بجے تک ووٹنگ ہونی تھی، وہ 5 بجے اپنی جیت کا اعلان بھی کر چکی تھی پی ٹی آئی ایگزیکٹلی۔ جیسے یہ اٹیک ہوا، یہ ایسی انہوں نے سوشل میڈیا پہ اور بعد میں مین سٹریم میڈیا پہ اٹیک کیا، اور ایسی ایسی چیزیں دیکھ کے حکومت پاکستان پہ چڑھ گئے کہ سانو اسی کا یار اسی کی کیتا بھائی، وہ آپ کا اندرونی معاملہ ہے، آپ وہاں پہ کریں۔ دوسری بات یہ کہ جب بھی کوئی ہوتا ہے، مطلب کہ بل کلنٹن کا دورہ ہو، پھر بھی مقبوضہ کشمیر کے اندر
خون بہا دیتی ہے وہاں کی اسٹیبلشمنٹ اور وہاں کی ایجنسیاں. وہ فرینچ کے صدر کا دورہ ہو، فرانس کے صدر کا، پھر بھی مقبوضہ کشمیر والوں کی بیچاروں کی کم بختی آ جاتی ہے. اس طرح اور بھی بہت سارے، ٹھیک ہے نا، امریکیوں کا دورہ ہو، یورپین کا دورہ ہو، مقبوضہ کشمیر کے اندر لوگوں کی کم بختی ضرور آنی ہوتی ہے. تو وہ آ گئی جی، اور وہاں پہ انہوں نے ان کو ذبح کر دیا یا قتل کر دیا، اور شور ساتھ میں مچا دیا کہ پاکستان جو ہے اس نے یہ کام کروایا ہے، حالانکہ پائن سادہ کوئی واسطہ نہیں دے دینا ہے جی. اب میں آپ کو تھوڑا سا نا عرض کر دوں پہلگام پہ جی، ٹھیک ہے. پہلگام مقبوضہ کشمیر میں سیاحوں پر حملہ حسب روایت ہندوستانی میڈیا کا من گھڑت اور جھوٹا پروپیگنڈا کہتے ہیں. آج سپہر پہلگام مقبوضہ کشمیر میں سیاحوں پر مبینہ حملہ ہوا. ہندوستانی میڈیا بالخصوص راہ سے جڑے سوشل میڈیائی اکاؤنٹ نے حملوں کے فوراً بعد پاکستان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا. حملے میں مذہب کا کارڈ استعمال کرتے ہوئے غیر مسلموں کو نشانہ بنانے کو بار بار مینشن کیا جاتا رہا. بھارت روایتی طور پر کسی غیر ملکی سربراہ کے دورے یا ہر اہم موقع پر فالس فلیگ آپریشن کا ڈرامہ رچا کر دنیا کی توجہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی حکومت کے ظلم و ستم اور کشت و خون سے ہٹایا کرتا ہے، اور اس بات کو بھی چھپاتا ہے کہ بھارتی مقبوضہ کشمیر کے اندر حالات اس کے قابو سے باہر نکل چکے ہیں. یہ محض اتفاق نہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں سیاحوں پر مبینہ حملہ اس وقت کیا گیا جب امریکی نائب صدر ہندوستان کا دورہ کر رہے تھے، اور اس سے پہلے بھی مودی حکومت سیاسی فائدہ حاصل کرنے اور اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے متعدد بار فالس آپریشن کا ڈرامہ رچاتی رہی ہے. بھارتی حکومت اور بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں اپنی ظالمانہ پالیسیوں کی بدولت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. اچھا، یہ جب بھارتی پروپیگنڈا کر رہے تھے تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ گندی نسل پائی جاتی ہے، انتہائی گندی اور غلیظ نسل پائی جاتی ہے، جن کا نام ہے یوتھڑ، جن کو بعض لوگ یوتھیا کہتے ہیں اور بعض لوگ برانڈو کہتے ہیں. ان کے زیر اثر بہت ساری آئی ڈیز نے ان اکاؤنٹس کے پروپیگنڈے کو بھی آگے بڑھانا شروع کیا. یہ جو کیا نام ہے اس کا جی، فائر وال والے مولوی صاحب ہیں، مولوی صاحب پوچھتے خیال کرو اللہ کا، خدا دا خوف کرو یار. ان کو تو میرا مطلب ان کے اکاؤنٹ تو پھڑکائے نا، جن کو بھارتی مقبوضہ کشمیر کے اندر جو واقعہ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ تکلیف ہے. تکلیف ہر انسان کو ہونی چاہیے، انسان کا قتل ناجائز ہے، بھلے وہ مقبوضہ کشمیر میں ہو یا مقبوضہ فلسطین میں ہو، جو 70,000 سے زائد مسلمان اور فلسطینی، سارے مسلمان نہیں ہیں، فلسطینیوں کے اندر کرسچن بھی شامل ہے، یہودی بھی شامل ہے، ٹھیک ہے، ان کو قتل کیا گیا ہے. وہاں پہ میجورٹی مسلمانوں کی ہے آف کورس، 70,000 سے زائد فلسطینیوں کو وہاں پہ قتل کیا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے. وہ بھی اتنا ہی غلط ہے جتنا مقبوضہ کشمیر کے اندر لوگوں کا قتل غلط ہے. لیکن ان کو بہت ہی تکلیف شروع ہو گئی ہے. یہ جو یوتھڑ اکاؤنٹس ہیں جو کہ پاکستان کے اندر سے آپریٹ ہو رہے ہیں، جو کہ خیبر پختونخوا کی حکومت سے ایز اے انفلوئنسر 25,000 روپیہ لے، ٹھیک ہے نا. بہرحال میں نے کہا کہ اس کے اوپر ہم اپنا بھی آواز اٹھا دیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.